کل پشاور میں مشہور ٹرانسجنڈر ڈولفن ایان علی کے ساتھ بڑا ٹریجک انسیڈنٹ ہوا ہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ابھی میری ڈولفن ایان علی کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور چونکہ وہ اس وقت FIA آفس جا رہی تھی، جس کی وجہ سے بذریعہ ویڈیو لنک ہمارے ساتھ وہ شرکت نہ کر سکی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہمارے ساتھ بذریعہ ویڈیو لنک موجود ہو گیا، اور وہ آپ کو خود بتائے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ لیکن اب تک کی جو انفارمیشن انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ڈولفن ایان علی کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے 1-2 ہفتے وہ اسلام آباد میں تھی، لیکن وہ پشاور گئی۔ جب وہ پشاور جاتی ہے تو کچھ لڑکے ان کا پیچھا کرتے ہیں، اور ان لڑکوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، بندوقیں ہوتی ہے، اور اسلحے کے زور پر، بندوقوں کی زور پر وہ ان کو ہراساں کرتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے اوپر بندوق جو ہے، بندوق کے زور پر انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ برہنہ نہیں ہوتی تو پھر ہم آپ کو مار دیں گے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر انہیں اسلحے کی زور پر ان کو برہنہ کیا جاتا ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ڈانس کریں۔ ان سے زبردستی برہنہ ہو کر ڈانس کروایا جاتا ہے، اور وہ ڈانس جب وہ ریکارڈ کرتے ہیں، موبائل پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور دین اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ تشدد کے بعد وہ لوگ جاتے ہیں اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ جب وہ لوگ جاتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، وائرل کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈولفن ایان علی نے ایک اور بات کا بھی ذکر کیا ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ، یہ اہم اس میں ایک ٹویسٹ ہے۔ ڈولفن ایان علی نے یہ کہا کہ یہ فار دا فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا، بلکہ یہی لڑکے ان کو ماضی میں بھی تنگ کرتے تھے، اور ان کے اوپر انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی کیس کیا ہوا ہے، اور وہ کیس چل رہا ہے۔ اب تک کی یہ انفارمیشن ہے، چونکہ وہ FIA آفس میں تھی، ہم مزید ان کے ساتھ ڈسکشن نہیں کر سکے۔ جب وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کرے گی تب ہم تفصیل سے جان سکیں گے کہ آخر یہ لڑکے کون ہیں اور یہ معاملہ ماضی سے کیا چل رہا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جو اس وقت آپ اسکرین پر جو تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ایان علی کی بے بسی کی صرف تصویر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے کہ آخر بطور معاشرہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ ڈولفن ایان علی کے ان بے بس آنکھوں نے بہت زیادہ سوالات اس معاشرے کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا اس معاشرے نے انسانیت کا احترام ختم کر دیا ہے؟ کیا اس معاشرے میں انسان کو انسان تصور نہیں کیا جائے گا؟ اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں خواجہ سراؤں کو مذاق اور تماشے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ بس اسٹیشن پر جاتے ہیں، آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، لوگ ان کو مذاق کا ذریعہ بناتے ہیں، ان کے اوپر جملے کستے ہیں، ان کے اوپر ہنستے ہیں، اور ان کے اوپر مذاق کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، اور اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں یہ فار دا فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہے۔ میں کچھ اسٹیٹسٹک آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ KPK میں صرف یہ KPK کے اسٹیٹسٹک ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگائیے گا، اور یہ جو اسٹیٹسٹک ہے یہ میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں دے رہا، بلکہ KPK کی جو اسمبلی ہے وہاں پہ جو انہوں نے اسٹیٹسٹک پبلک کی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ KPK میں 2019 میں ٹرانسجنڈر کے خلاف 40 واقعات ہوتے ہیں، 2020 میں یہ بڑھ جاتے ہیں، 61 تک پہنچ جاتے ہیں، 2021 میں 88 جو ہے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، پھر 2022 میں 61 ہوتے ہیں، 2023 میں 61 سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ صرف وہ واقعات ہیں جو کہ رپورٹس ہوئے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کو رپورٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ ٹرانسجنڈر جب ان انسیڈنٹس کو رپورٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو دھمکایا جاتا ہے، ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشر میں آ کر بھی اس طرح کے واقعات کو رپورٹ نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 267 واقعات جو رجسٹر ہوئے پولیس کے پاس، ان میں سے صرف ایک جو ہے ان کی کنوکشن ہوئی ہے، باقی 266 جو انسیڈنٹ ہیں ان کی کنوکشن نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کنوکشن ریٹ جو ہے وہ کتنا سلو ہے، اور یہاں پہ بالکل آپ کے سامنے واضح تصویر آ جائے گی کہ ٹرانسجنڈر کو یہاں پہ
کتنا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن ناظرین جب ہم 2018 ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو حکومت نے اس ایکٹ میں ٹرانسجنڈر کو ایکول رائٹس دیے تھے, فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کی یقین دہانی کروائی تھی کہ جس طرح اسد کے رائٹس دیے, جس طرح آپ کے رائٹس ہیں اسی طرح کے رائٹس ٹرانسجنڈر کے بھی ہوں گے. CNIC کا معاملہ ہو, ووٹنگ کا معاملہ ہو, پالیٹکس میں پارٹیسپیشن کا معاملہ ہو, اکنامک رائٹس, ایجوکیشن, ہیلتھ, یہ تمام جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ ان لوگوں کو دیے گئے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ نادرا کو بھی کہا تھا کہ آپ ان کا CNIC ایشو کریں اور ان کی جو کیٹیگری ہے وہ بھی ٹرانسجنڈر کیٹیگری, اس میں بھی ان کو واضح طور پر مینشن کر دے. اسی کے ساتھ ساتھ اس ایکٹ میں حکومت سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ایسے انیشیٹو لینے ہیں جس سے ٹرانسجنڈر سوشل جو سیفٹی نیٹ ہے ان میں آ سکے. خاص طور پر یہ بات کی گئی تھی کہ آپ اسپیشل ایک پروزیکیوشن پروسیس بنائیں تاکہ ٹرانسجنڈر کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں وہ اپنے انسیڈنٹس کو جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کی رپورٹ کریں, رجسٹر کروائیں اور ان کے پروزیکیوشن جو پروسیس ہو وہ سموتھ ہو تاکہ جو کلپرٹس ہیں ان کو سخت سے سخت ٹائملی اور سخت سے سخت جو ہے سزائیں بھی دی جا سکے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو اسپیشل انکارسریشن جو سینٹرز ہے, جیل ہے, ان کا قیام ان کو کہا گیا تھا. پھر ووکیشنل ٹریننگز کی بات کی گئی تھی. اسی طرح دیگر جو اہم سوشل سیفٹی نیٹس ہیں, انیشیٹوز ہیں, ان کے اوپر بات کی گئی تھی. لیکن ابھی تک آپ کو بہت کم ایسے ایگزامپلز ملیں گے جس سے ٹرانسجنڈر کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا ہو. میں نے آپ کے سامنے اسٹیٹسٹک بھی رکھی, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ٹرانسجنڈر کے رائٹس کتنے یہاں پہ پروٹیکٹڈ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین جو کہا گیا تھا کہ ان کے لیے اسمال بزنسز کا بھی بندوبست کیا جائے اور پھر انہیریٹنس رائٹس کے اوپر بھی بڑا اہم زور دیا گیا تھا. لیکن جو ٹرانسجنڈر کا مسئلہ ہے اس کے بہت سارے بنیادی وجوہات ہیں. پہلی جو اہم ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو انسان تصور ہی نہیں کیا جاتا. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ٹرانسجنڈر کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ تو انسان ہے نہیں, ان کا لیول ہم سے بہت نیچے ہے, ان کو وہ ماتحت جانتے ہیں اور لوگ طرح طرح کی ظلم جو ہے مظالم ان کے اوپر کرتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو فیملی سپورٹ ان کو نہیں ملتی, کمیونٹی کی طرف سے ان کو سپورٹ نہیں ملتی. اور تیسرا جو سب سے اہم ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اکنامکلی ہم نے مرجنلائز کیا ہوا ہے. جب یہ اکنامکلی مرجنلائز ہے, ان کے لیے جاب اپرچونٹیز نہیں ہے, ان کے پاس کاروبار کے مواقع نہیں ہے, تو یہ لوگ بیگنگ کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. یہ لوگ ڈانس ایز اے ڈانسر پرفارم کرتے ہیں, جس سے کیونکہ انہوں نے بھی اپنے پیٹ کے لیے کچھ کمانا ہوتا ہے تاکہ وہ بر وقت روٹی کھا سکے, تو ان کے پاس کوئی مواقع ہوتے ہی نہیں. تو پھر یہ ان سائڈس کی طرف آتے ہیں, پروسٹیٹیوشن کی طرف آتے ہیں, ڈانسنگ کی طرف آتے ہیں, بیگنگ کی طرف آتے ہیں, کیونکہ آپ نے ان کو مکمل طور پر اکنامکلی مرجنلائز کیا ہوا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لاز ہے ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ٹرانسجنڈر کے خلاف وائلنس ہوتا ہے, نہ ان کی صحیح طریقے سے سنوائی ہوتی ہے, نہ رپورٹ درج کی جاتی ہے. اور جب ایون ٹرانسجنڈر کمیونٹی یہ فیئر ان کے مائنڈ میں فیئر ہوتا ہے کہ اگر ہم پولیس کے پاس جائیں گے تو پولیس بھی ہمیں ایکولی ٹریٹ نہیں کرے گی, وہ ہمیں ہیراس کرے گی, ہمیں تھریٹ کرے گی, اور ان کو پولیس سے بھی فیئر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کیسز کو جو رپورٹس ہوتی جو کیسز ہوتے ہیں ان کو رجسٹر ہی نہیں کرتے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا جب تک ہمارا معاشرہ ان کو انسان نہیں سمجھے گا, جب تک ہمارے معاشرے میں ان کے لیے ایک سافٹ کارنر کریٹ نہیں ہوگا, جب تک ہماری جو کلچرل جو سوشل نارمز ہیں وہ ان کے حوالے سے چینج نہیں ہوگی, تب تک ٹرانسجنڈر کے خلاف اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے رہیں گے اور ان کے اوپر اس طرح کے مظالم ہوتے رہیں گے.